سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب میری نانی 15 سال کی تھیں اور یہ 1947 کا وقت تھا۔ ان کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ میرے نانا 9 بھائی تھے اور ان کی کوئی بہن نہیں تھی، جبکہ میری نانی 9 بہنیں تھیں، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ نانی کی 5 بہنوں کی شادیاں نانا کے 5 بھائیوں کے ساتھ ہوئیں اور باقی مختلف جگہوں پر رشتے ہوئے۔ جب پاکستان بنا تو نانا نانی کے آدھے بہن بھائی پاکستان چلے گئے، جبکہ آدھے انڈیا میں ہی رہ گئے۔ میری نانی نانا یہاں کراچی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں ان کے وہ سب بہن بھائی تھے جن کی شادیاں آپس میں ایک ہی گھر ہوئی تھیں۔ باقی نانی کی بہنیں کراچی آ گئی تھیں۔ اب انڈیا میں صرف نانا کے 4 بھائی تھے۔ بٹوارا ہوا تو ایسے سب تقسیم ہو گئے۔ انڈیا حیدرآباد دکن میں نانا کا گھر تھا، یہاں کراچی کھارا در میں بھی گھر تھا۔ اب کہانی ان 2 گھروں کے بیچ کی ہے۔ اس وقت نانا کا گھر کھارا در کے اندر میٹھا در کے پرانے علاقے میں موجود تھا، ایک بہت بڑا پرانا گھر جو پہلے سے آباد تھا۔ پاکستان میں بھی پہلے سے ہمارے خاندان کے لوگ تھے۔ انہوں نے نانا اور ان کے بھائیوں کو اپنا گھر دے کر انڈیا جانے کو ترجیح دی، جبکہ نانا نے پاکستان آنے کو بہترین سمجھا۔ اس طرح وہ گھر رشتہ داروں کا تھا جو نانا اور ان کے بھائیوں کو مل گیا تھا۔ اس گھر کے بارے میں نانی بتایا کرتی تھی کہ یہ بہت بڑا حویلی ٹائپ گھر تھا، جہاں مین دروازہ بھاری لکڑی کا تھا جس کو زنجیر لگی ہوئی تھی۔ یہ دروازہ کھولو تو اندر بہت بڑی حویلی تھی۔ جاتے ہی 2 بہت بڑے بڑے صحن تھے، ایک اس حویلی نما گھر کے دائیں جانب تھا اور دوسرا بائیں جانب تھا۔ ان دونوں صحنوں کو درخت ملاتے تھے۔ بائیں طرف والے صحن میں ایک بڑا سا پانی والا پمپ لگا ہوا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں 4 پہیاں رکھی جاتی تھیں۔ اس حصے کو چھتا ہوا تھا، 4 دیواری نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹور تھا۔ صحن کے آس پاس 5 کمرے تھے اور ان میں 5 بھائی اور ان کی فیملیز رہا کرتی تھی۔ ایک باورچی خانہ تھا اور 2 باتھ روم تھے۔ ایک نہانے والا تھا، جبکہ دوسرا رفائے حاجت کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اوپر بہت بڑی چھت تھی جس کی سیڑھیاں باہر سے صحن کو تھیں۔ نانی بتاتی ہیں کہ نانا اور ان کے بھائی صبح جب کام پر جایا کرتے تھے تو 5 بہنیں گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھیں۔ ان کی ساس سسر انڈیا والے باقی بھائیوں کے پاس تھے۔ نانی کے ماں باپ کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ نانی کی بہنوں میں سب سے زیادہ حسین ترین نانی تھی۔ ویسے تو ان سب کے کالے لمبے بال تھے، مگر نانی کے بال ان کے پاؤں کو چھوتے تھے۔ بھورے بال اور بھوری آنکھیں اور بہت ہی گورا رنگ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نانی فجر سے پہلے اٹھ گئی تھیں۔ بہت سردیوں کی رات تھی۔ نانی باہر اسٹور کی طرف والے صحن میں گئیں۔ اس اسٹور میں گڑ، گندم، چاولوں، لکڑی اور کوئلے، ان سب کی بوریاں پڑی ہوئی تھیں۔ نانی اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر گئیں۔ اندر سے کوئلوں کی بوری کے پاس ایک موٹا کالا بلّا بیٹھا ہوا تھا اور نانی نے اس کو بہت بھگانے کی کوشش کی، مگر مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ انہوں نے موٹا ڈنڈا پکڑا اور اس کو صرف ڈرانے کے لیے مارا تو وہ بجلی کی رفتار سے اسٹور کے دوسرے خالی کونے میں گیا۔ انہوں نے فوراً منہ پیچھے کر کے دیکھا تو وہ بلّا غائب تھا۔ وہ اسٹور میں کہیں بھی نہیں تھا اور اسٹور کا دروازہ تو بند تھا۔ انہوں نے ایک ایک بوری، صندوق اور سامان کے پیچھے دیکھا، وہ بلّا کہیں نہیں تھا۔ اس خالی کونے میں وہ کہاں اور کیسے گیا؟ یہ گندم لے کر باہر آ گئیں۔ یہ وہ پہلا انٹریکشن تھا جس کے بعد نانی کو اب ہر جگہ وہ کالا موٹا بلّا نظر آنے لگا۔ انہوں نے اپنی باقی بہنوں سے ذکر کیا۔ ان میں سے کسی کو وہ نظر نہیں آتا تھا، صرف نانی کو دکھائی دیتا تھا۔ نانی سب سے چھوٹی تھیں، باقی بہنوں کے بچے بھی تھے، مگر ان کی طرف سے کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ سب اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہوتی، کھانا پکاتے ہوئے سب بہنیں اکٹھی ہوتی، بہت باتیں کرتی تھیں۔ ان کے گھر نماز اور روزے کی بہت پابندی ہوا کرتی تھی۔ اس گھر میں نانی کو روز وہ بلّا نظر آتا تھا۔ ایک بار وہ باورچی خانے میں حلوہ بنا رہی تھیں تو دوسری بہن
आटा गूंद रही थी। तीसरी बहन मिर्चें धूप में सुखा रही थी। उस बावर्ची खाने के पास वही बिल्ला आया और इनको देखता जाए ये उसको कहती हैं, जा यहाँ से। इनकी बाकी बहनें इनको देख रही थीं कि ये किससे बातें कर रही हैं। ये उस बिल्ले का बताती हैं तो वो नानी की आंखों के सामने फिर रहा है, मगर इनकी बाकी बहनों को नहीं नजर आ रहा था। इनकी बहनें आयतुल कुर्सी पढ़ने लगीं और सोचा कि शायद इसको कोई बाहर की चीज़ नज़र आ रही है। मेरी नानी का नाम हसीना बेगम था, जो इनको इनके हुस्न की वजह से ही नाना ने नाम दिया था। इन्होंने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। नानी एक बार कमरे में थीं तो इन्होंने देखा कि खिड़की के पास दिया जल रहा है। वही बिल्ला इनके पास खड़ा है। इनकी रात में आँख खुलती है। वो बिल्ला इनको आवाज़ें दे रहा था। ये जब उठकर बैठती हैं तो एक बहुत हसीन मर्द इनके सामने बैठा था, जिसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उसके कुंडलों वाले गर्दन तक बाल थे और उसकी काली स्याह दाढ़ी थी। उसकी ग्रे आँखें थीं। वो नानी को देखता जा रहा था। नानी आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार करती हैं और उसको कहती हैं, तुम कौन हो? इतना तो उनको मालूम था कि ये कोई बाहर की मखलूक है, क्योंकि वो एक बहुत हसीन मर्द था, मगर उसके पाँव एक आम इंसान से ज़्यादा लंबे थे। नानी कुरान हाफिज़ा भी थीं। वो कहती हैं कि वो उस मखलूक से बिल्कुल भी नहीं डरती थीं, बल्कि उस रात नानी ने उसको डांटा, आज के बाद मेरे पास पूछे बिना मत आना। वो ऐसे नानी की हाँ में हाँ मिलाता जैसे उनका ग़ुलाम हो। नानी जब कुरान की आयत की तिलावत पढ़कर फारिग हुई तो उसने मुँह दूसरी तरफ कर लिया और सलाम बोलकर कहने लगा, मैं भी कुरान हाफिज़ हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। नानी ने कहा, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? नानी कम उम्र ज़रूर थी, मगर उनके पास इल्म बहुत था और वो बहुत अक्लमंद खातून थी। इस बात का उसने जवाब नहीं दिया और उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अब दरवाज़ा जंजीर से खोला जाता था। उसकी आवाज़ से नाना उठ गए और नानी से पूछा कि वो क्यों जाग रही हैं। नानी कुछ नहीं बोली और सोने चली गईं। वो कहती हैं कि दरवाज़े से बाहर कदम रखते ही वो जिन ज़्यादा गायब हो चुका था। अब दूसरी तरफ नाना के ससुर का जो इंडिया में हैदराबाद वाला घर था, वहाँ एक बहुत बूढ़ा दरख्त था। उस दरख्त पर एक बूढ़े जिन रहा करते थे जो नाना के अब्बा के बहुत अच्छे रफ़ीक थे। ये हर जुमे रात को उस घर के दरवाजे के आर पार होकर निकल जाते और फजर के वक़्त इनकी वापसी होती। नाना के अब्बा अपने बेटों के बारे में बहुत परेशान रहते कि वो पाकिस्तान में कैसे हैं। हर वक्त अपने इन बेटों को देखने के लिए बेताब रहते थे। अब जो कुछ पाकिस्तान वाले घर में होता वो नाना के अब्बा को पता चलता जाता था। उन्हें ये सब खबर वही बूढ़ा जिन देता था, जिनका नाम हुसैन लाल था। नाना के अब्बा का कहना था कि ये आंख झपकते अगर हैदराबाद वाले घर में खड़े होते तो दूसरे लम्हे ये पाकिस्तान वाले घर में कदम रख चुके होते और वो जिन्नात की सबसे आला नस्ल और बहुत इल्म रखने वाले जिन्नात में से उम्र रसीदा जिन थे। नाना के अब्बा के घर अगर इनको कोई मर्द या औरत पुरइसरार लगता तो ये उसको घर में दाखिल ही नहीं होने देते थे। वो जिनका नाम हुसैन लाल था, उनसे नाना के अब्बा की सिर्फ जुमे और जुमेरात को तहज्जुद के वक्त ही मुलाकात होती थी और वो उनसे मुलाकात का बहुत बेताबी से इंतज़ार किया करते थे। उस बूढ़े जिनकी कुछ शर्तें हुआ करती थीं कि उनके घर की कोई भी औरत कभी इस घर में मौजूद दरख्त के पास नहीं आएगी। वो हर जुमे की रात को एक दिया जलाएंगे। नाना के अब्बा उतना ही पूछेंगे जितना उनको जवाब मिलेगा। क्यों और कैसे वाले कोई हालात नहीं होंगे। इन्हें हर जुमे रात को गुड़ से बने हुए बेसन के लड्डू चाहिए, चाहे एक लड्डू ही क्यों ना हो, इनमें से किसी बात का नागा ना हो। नाना के अब्बा कभी किसी को उनके बारे में नहीं बताएंगे। मतलब बाहर वाले किसी भी इंसान को हुसैन लाल के बारे में पता नहीं होना चाहिए। सबसे आखिरी बात कि इस घर को कभी नाना के अब्बा नहीं बेचेंगे। उनकी नस्लें यहाँ रह सकती हैं, मगर यहाँ कोई और ख़ानदान या लोग आबाद नहीं होंगे।
اس وقت ٹیلی فون کی تو کوئی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ خط نانا کے ابا لکھوایا کرتے تھے، جو 2 سے 3 مہینوں بعد کراچی میں نانی کو موصول ہوا کرتے تھے۔ نانا کے ابا اور اماں بے چین رہتے تھے، اس لیے انہوں نے انہی بزرگ سے اپنے باقی بیٹوں کا حال پوچھنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نانی اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھیں۔ گھر میں تو ان کی بہنیں اور بھانجے بھانجیاں سب موجود تھے۔ ان کو اپنے کمرے کے دروازے سے دستک آتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہی جن کھڑا تھا جس کا نام محمد عباس تھا۔ یہ بہت غصے میں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ آج کے بعد اگر تم اجازت کے بنا آئے تو میری حدود میں داخل نہیں ہوگے اور تمہیں میں مولوی صاحب سے کہہ کر جلا دوں گی۔ وہ ایک لفظ نہ بولا اور الٹے قدم واپس چلا گیا۔ پھر کافی دن تک وہ نہیں آیا۔ اب نانی سے جب بھی اس کو بات کرنی ہوتی تھی، وہ کسی نہ کسی چیز سے شور کی آواز پیدا کرتا تھا، جیسے زمین پر چھڑی مارنے کی آواز، درخت سے کودنے کی آواز، دروازہ بجانے کی آواز اور دروازے کی وہی زنجیر کی کنڈی کو بجانے کی آواز شامل ہوتی تھی۔ یہ سب کام چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ یہ پردے میں بات کیا کرتی تھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، یہ لیٹی تھیں، ان کو صحن سے کسی کے بات کرنے کی آواز آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں صحن میں موجود درختوں کے پاس کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت لمبے ہی ہیں، ایک بہت جوان ہے اور دوسرا بہت بوڑھا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی پلکوں کو جھپکا تو دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ صبح ہوئی۔ یہ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر نام لیا، محمد عباس، اور کچھ لمحوں کے بعد ایک نوجوان ان کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ان کو بتایا کہ وہ انڈیا سے آئے کسی مہمان سے ملاقات کر رہا تھا، جو نانا کے ابا کے گھر سے آئے ہیں، وہ بھی ہماری جیسی ہی مخلوق ہے۔ یہ کہہ کر کوئی آواز نہیں آئی اور انہوں نے دروازے کے باہر جا کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا اور دروازہ ہلکا سا وائبریٹ کر رہا تھا۔ اب نانی نے نانا کو سب بتا دیا کہ اس گھر میں ایک جن زیادہ رہتا ہے، وہ ابا کی خبر لایا ہے۔ یہ اپنے سسر کو ابا کہا کرتی تھیں۔ انہوں نے مطلب نانا نے نانی کو کہا کہ وہ آج کے بعد کبھی محمد عباس سے نہیں ملیں گی۔ اس کو جو کہنا ہے وہ مجھے بولے اور گھر سے باہر رہے گا، وہ گھر میں بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ بات شاید اس جن نے سن لی تھی۔ اس کے بعد سارے گھر میں عجیب سے معاملات ہونا شروع ہو گئے تھے، جیسے دھونے والے کپڑوں میں آگ لگ جاتی، یا وہ جلائے ہوئے ملتے، کبھی سالن نمک سے بہت کڑوا ہو جاتا، جیسے کسی نے جان کر ہانڈی میں نمک زیادہ ڈالا ہو۔ کبھی بچوں کو گھر میں خود ہی چوٹیں لگنے لگتیں، کبھی سب بھائیوں کی بھی چیزیں نہیں ملتیں اور کچھ دیر بعد وہی ملتی جہاں رکھی ہوتی تھیں۔ حکے میں خود ہی پانی بھر جاتا۔ کبھی اسٹور میں موجود گندم، دالوں اور چاول کی بوریوں سے باہر سب نکل کر بکھرا ہوتا تھا۔ ان سب کے علاوہ نانی بہت بیمار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کے سنہری بال جھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کو مغرب کے بعد بخار ہو جاتا تھا۔ نانا نے محمد عباس کا ذکر گھر میں کسی سے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ آدھی رات کو گھر کے باقی افراد نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ اسٹور کی طرف والے صحن میں خود سے آگ جلتی ہے اور خود سے بلند ہو کر بجھ جاتی ہے۔ جب نانا اور ان کے باقی بھائیوں کا کاروبار بھی متاثر ہونا شروع ہوا اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ایسا گھر میں کیوں ہو رہا ہے، تو پھر نانا نے اپنے بھائیوں کو ساری بات بتائی۔ وہ سن کر حیران، اور انہوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جن زادے سے حسینہ بیگم کی جان چھڑائیں گے۔ انہوں نے وہاں کے جانے مانے مولوی محمد شہاب الدین سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گھر آنے کی اجازت دیں، تبھی میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ ان سب باتوں کو ایک لمبا عرصہ ہو چکا تھا۔ مولوی محمد شہاب الدین گھر آئے اور سیدھا درختوں کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے۔ یہ ظہر کا وقت تھا۔ وہ خاموشی سے سب باتوں کا جائزہ لیتے جا رہے تھے۔ اب تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد انہوں نے نانا اور نانا کے باقی بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ حسینہ بیگم پر ایک جن زیادہ عاشق ہو گیا ہے
آپ نے حسینہ بیگم کو اس سے ملنے سے روکا ہے تو یہ سب معاملات آپ کے گھر میں شروع ہو چکے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس جن سے حسینہ بیگم کو دور کر دیں، ورنہ یہ ان کو لے جائے گا۔ یہ ان کے بالوں، آنکھوں، جسم، آواز سب کا عاشق ہوا ہے۔ بالکل بھی دیر نہ کریں۔ آپ کے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس نے ابھی کوئی نقصان نہیں دیا۔ اس رات کے بعد ان کے مٹکے جو خالی ہوتے یا پانی سے بھرے ہوتے سب ٹوٹنے لگے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نانا کے ابا اماں تک کیسے اتنی پریشانی والی بات بتاتے، اور پھر 1 ہفتہ ہو گیا۔ اب حیدرآباد والے گھر میں نانی کی ساس کو خواب آیا کہ حسینہ بیگم کے شوہر خود کو پھانسی لگا رہے ہیں۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر نانا کے ابا سے کیا۔ وہ بھی بے چین ہی رہے۔ اس رات نہ سوئے۔ جمعرات کو تہجد کے وقت وہ اپنے صحن میں موجود اسی درخت کے پاس بیٹھ کر نوافل پڑھنے لگے اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگے۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ وہی جن ان کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ شاید ان کے دل کی بے چینی کو سمجھ چکے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر چلے گئے۔ فجر تک نانا کے ابا اماں کا برا حال تھا۔ جب فجر کی اذان ہو چکی تو وہی بزرگ حسین لال ان کے صحن میں موجود درخت کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ اب نانا کے ابا بتاتے ہیں کہ جو اس گھر میں ہوا وہ حسین لال نے ان کو اس رات سب کچھ بتایا اور کہا کہ مولوی محمد شہاب الدین بھی اس جنزادے کو مکمل قابو نہیں کر سکتے۔ ایسے جنات کو قابو کرنے کے لیے جنات کی مدد لینی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر نانا کے ابا نے ان سے کہا، اللہ بہترین مددگار ہے، بس آپ میرے بیٹے کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ حسینہ بیگم اور میرے بیٹے کے لیے کچھ کر دیں۔ ایسے پھر دونوں طرف سے حسینہ بیگم کا روحانی علاج شروع ہوا۔ نانا کے ابا نے انڈیا میں بھی اس وقت کے صاحب علم آدمی سے رابطہ کیا تھا۔ اس بوڑھے جن کی بھی مدد لی گئی اور پاکستان سے بھی مولوی صاحب کی خدمات لی گئیں۔ حسینہ بیگم کو ان کے کمرے تک ہی محدود کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں ممالک سے 121 دن تک یہ علاج چلتا رہا تھا، اور وہ دن آ ہی گیا کہ حسینہ بیگم کو اس جن زادے سے اللہ نے نجات دے دی۔ حسینہ بیگم پر روز دم کیا جاتا تھا۔ نماز کی پابندی تو وہ پہلے ہی کیا کرتی تھیں۔ صبح شام قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی تھی۔ جب وہ سوتی تھیں تو ان کو کان میں اسی جن زادے کی آوازیں آتی تھیں، جیسے کسی کو کسی قید میں بند کر لیا گیا ہو۔ وہ بہت طاقتور جن تھا، تبھی تو اتنا لمبا ان کا علاج چلا تھا۔ وہ کسی صورت حسینہ بیگم کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حسینہ بیگم یہ جگہ ہی چھوڑ دیں۔ ایسے پھر حسینہ بیگم مطلب میری نانی اور نانا نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور کراچی میں ہی کریم آباد چلے گئے اور وہاں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ وہاں اس گھر میں نانی کو بچے ہونا شروع ہوئے۔ جب تک نانی حیات رہیں یہ بات سارے خاندان کو معلوم تھی۔ اس کے بعد ان کو کبھی اس عاشق جن زادے نے تنگ نہیں کیا تھا۔ کووڈ میں میری پیاری نانی جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ میری نانی جان کی بالکل سچی کہانی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کے لسنرز کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میری نانی جان اور سب مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان سبھی کے لیے دعا ضرور کر دیں، کیونکہ کچھ سالوں بعد ہم بھی وہاں ہوں گے اور دنیا میں موجود لوگوں کی دعاؤں کے منتظر ہوں گے۔ انسانوں اور جنات کے سچے واقعات بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اور شاید قیامت تک یہ کہانیاں چلتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ کبھی کسی کو ان مخلوقات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آمین۔ میرا نام بالکل بھی سٹوری میں مت لیجیے گا، کیونکہ میں ہوں بہو اپنی نانی جان کی ہی شکل و صورت کی ہوں، انہی کا دوسرا روپ ہوں۔ خوش رہیں سب، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔